ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ حامد میر صاحب موجود ہیں. کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی کے بندے ہیں, سی آئی اے کے ہیں, یا پرو طالبان ہیں, ڈفرینٹ قسم کی آپ کی بات ہوتی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سے جو انڈین جرنلسٹ ہیں جب وہ مجھے انٹرویو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو آئی ایس آئی کے آدمی ہیں, اور میرے اپنے جو پاکستانی کولیگز ہیں وہ میرا انٹرویو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ سی آئی اے کے آدمی ہیں. ایک دفعہ تو مجھے زیاد حامد صاحب نے سی آئی اے کے ساتھ ساتھ را کا بھی ایجنٹ قرار دے دیا. اب شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو کیا, اور کنڈولیزا رائس کا, کولن پاول کا, اور ہیلری کلنٹن کا بھی انٹرویو کیا, ٹونی بلیئر کا بھی کر لیا, حامد کرزئی کا بھی کر لیا, پرویز مشرف کا بھی کر لیا, آصف زرداری کا بھی کر لیا, ایل کے اڈوانی کا بھی کر لیا. تو شاید یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ شاید پاکستان میں کسی جرنلسٹ میں یا دنیا میں کسی جرنلسٹ میں ابھی تک اکٹھی نہیں ہوئی. تو شاید یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو فار دیم. تو اس لیے وہ کبھی مجھے کہتے ہیں یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. حالانکہ اس وقت جو پاکستان میں امریکن امبیسڈر ہیں میرے خلاف خط لکھ چکی ہیں میری مینجمنٹ کو, اور آئی ایس آئی نے پچھلے دور میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو میں تو یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ہمیشہ سے وکٹم رہا ہوں, لیکن یہ خود ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں میرے خلاف بھی اور لوگوں کے خلاف بھی کہ یہ جو خبریں ان کو ملتی ہیں ہم ہی دیتے ہیں. اچھا, خالد خواجہ کیس میں کافی زیادہ میڈیا میں ہل چل رہی ہے, آپ کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں نے اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کیا تھا ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے, اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے میرے خلاف, اور کیس اب کورٹ میں زیر سماعت ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی ایسا دلچسپ واقعہ آپ کی زندگی کا جو آپ کو بہت شدت سے یاد آتا ہو؟ بہت سے واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ ہے کہ جب 2006 میں میں لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان وار کو کور کر رہا تھا, تو وہاں پر ایک دن ساؤتھ بیروت میں جو داہیہ کا علاقہ ہے وہاں پہ ہم بمباری کر رہے تھے اسرائیلی پلینز, اور اس بمباری کو کور کرنے کے لیے ہم ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جو کہ ممنوع علاقہ تھا, جو کہ حزب اللہ والوں نے میڈیا پہ بین لگایا ہوا تھا کہ آپ اس علاقے میں نہیں جا سکتے. تو ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ہم غلطی سے اس علاقے میں چلے گئے, تو انہوں نے ہمیں پکڑ کے بند کر دیا اپنے جیل میں. جیل میں جب بند کر دیا, وہ جیل ایک بیسمنٹ میں تھا اور وہ بلڈنگ تھی 10-15 منزلہ بلڈنگ تھی. تھوڑی دیر بعد وہاں بمباری شروع ہوئی اور وہی بلڈنگ جو ہے وہ اس پہ بمباری شروع ہو گئی, اور وہ جتنے بھی تھے حزب اللہ کے فائٹرز وہ سارے جو ہیں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی اور کلمے پڑھنے شروع کر دیے. اور میرے ساتھ جو میرے کیمرہ مین تھے شبیر صاحب, وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو پتہ نہیں کیا ہوا وہاں پہ, اور میں نے حضرت یونس علیہ السلام والی جو دعا ہے میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کر دی. تو انہوں نے مجھے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو, میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں. انہوں نے بھی وہ دعا پڑھنی شروع کر دی, اور اس کے بعد وہاں پہ وہ بیسمنٹ بھر گیا دھوئیں سے. ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم بس گئے, اور وہ تو نا اپنے آخری کلمے پڑھ رہے تھے. لیکن اتنی شدید بمباری تھی, وہ اتنی شدید بمباری تھی. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ جب بمباری ختم ہوئی اور پھر لوگ آئے, انہوں نے نکالا ہمیں, بعد میں انہوں نے خیر ہم سے معافی بھی مانگی. تو وہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ موت بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور ہم بچ گئے. اچھا, فطرتاً آپ نرم مزاج ہیں کہ ذرا سخت سے ہیں؟ مثلاً ہو سکتا ہے آپ میری بیوی سے بات کریں تو وہ کہے گی یہ بڑا سخت مزاج آدمی ہے, آپ میری بیٹی سے بات کریں گے وہ کہے گی یہ بڑا نرم مزاج آدمی ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ آبزرویشن ہو سکتی ہے. تو آپ کی وائف کیوں کہیں گی کہ یہ ذرا سخت سے ہیں؟ بس وہ اس لیے کہیں گی کہ بعض اوقات وہ خود بہت سخت مزاج کی ہیں, تو بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بات مانی جائے, میں چاہتا ہوں میری بات مانی جائے. تو اوبیڈینٹ وائف اگر ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ سخت مزاج کیا ہے. تو شاید ہم دونوں سخت مزاج کیا ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ سخت مزاج کیا ہے, وہ سمجھتی ہے میں سخت مزاج کا ہوں. لیکن انہوں نے شاید اس لیے ان کا حق ہے سخت مزاج دکھانا کہ انہوں نے سیکریفائز بہت کیا میرے لیے, اور میں نے میری وجہ سے ان کے لیے اور میرے بچوں کے لیے اکثر اوقات بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ انہوں نے مجھے برداشت کیا ہے, اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب میں نے یہ سیریسلی سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے اب پاکستان چھوڑ دینا چاہیے پرویز مشرف کے دور میں, تو پھر میں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میرے بچے اور وائف پاکستان چھوڑ دیں. کچھ 3-4 مہینے کے لیے ان کو میں نے باہر بھیج دیا تھا. وہ ایسا دور تھا کہ اگر اس وقت وہ مجھے اگر فورس کرتے کہ نہیں تم نے بھی ساتھ جانا ہے تو شاید میں چھوڑ دیتا, لیکن انہوں نے سیکریفائز کیا اور اکیلے چلے گئے. تو اس لیے پھر جو ہے نا بیوی اور بچے جو ان کی سختیاں بھی آپ کو سننی پڑتی ہیں. بیگم کسی بات میں ناراض ہو جاتی ہیں تو کون مناتا ہے؟
دونوں منا لیتے ہیں, کبھی میں منا لیتا ہوں, کبھی عام طور پہ بچے جو ہیں وہ بیچ میں ایک ریپروچ میں فیکٹر بن جاتے ہیں. کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ کھانے پینے کا پہلے تو بہت شوقین تھا, لیکن اب کچھ کیونکہ بڑھاپے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے تو تھوڑی سی احتیاط شروع کر دیا. اب میٹھا ذرا تھوڑا کم کھاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کے تو پھر میں کوئی بھی اپنے آپ پہ پابندی نہیں لگا سکتا. مثلاً آم اور دال چاول. خود بھی پکاتے ہیں, کوکنگ کرتے ہیں؟ میں ہر قسم کی کوکنگ کر لیتا ہوں, اور اگر آپ میرے ساتھ کوکنگ کمپٹیشن کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو شکست فاش دوں گا. جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم ابھی واپس آتے ہیں.